السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصور صاحب کو دل کا مسئلہ تھا اور صبح سے ہی انہیں تکلیف تھی۔ تبھی بیٹے سے کہا مجھے گاڑی میں ہسپتال لے جاؤ، لیکن بیٹے نے نفرت سے انہیں جھٹک دیا اور کہا یہ گاڑی میرے اپنے پیسوں کی ہے اور آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ منصور صاحب بھیگی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے بیٹے کو اس قابل بنا دیا تھا کہ آج وہ گاڑی کا مالک تھا، لیکن ان کی خود کی حیثیت گاڑی والی نہیں تھی۔ تبھی ان کا بیٹا انہیں دھتکار کر دفتر چلا گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سعد منصور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا منصور صاحب کی تصویر ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گزرے دنوں کی یاد اس کے دل پر دستک دینے لگی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اتنے کھٹور کیسے ہو گیا تھا؟ آج وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی اس وقت افسوس نہیں تھا، اور اب وہ افسوس کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا اور اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کے کیریئر کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس خوشخبری سے بھی اس کا دل نہیں بہل سکا، اور وہ بے انتہا اداس ہو کر آنکھیں میچ کر رونے لگا۔ آنسو پلکوں کی دہلیز سے نکل کر گالوں کو بھگونے لگے۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا کہ جب قدر کرنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان قدر نہیں کرتا۔ نعمتوں کی بے قدری کرنا انسانوں کی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تب اس سے ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، اور جب اس سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے تب اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ حال صرف چیز کے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی انسانوں کا یہی رویہ ہے۔ سعد منصور اچانک اٹھا اور تصویر اپنے سفری بیگ میں ڈال کر پیکنگ کرنے لگا، اور ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جس گھر نے اسے سب کچھ دیا تھا، اور اس نے اس گھر کو بدلے میں صرف ایک اداسی اور ویرانی دی۔ اس نے سفری بیگ اٹھایا، تمام لائٹیں بند کی تو ایک دم سے گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب اس گھر کی قسمت میں ہی لکھا تھا کہ وہ اندھیرے میں ہی ڈوبا رہنا چاہتا تھا۔ روشنی اس کا مقدر اب نہیں بن سکتی تھی۔ اپنی اسی گاڑی میں بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ پہنچا جس گاڑی نے اسے آج یہ دن دکھایا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا؟ پچھتاوا صرف اور صرف غم ہی زندگی میں لکھتا ہے، اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے دنیا کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دی جائیں۔ سعد منصور نے یہی ہوا تھا کہ اس نے گاڑی ایئرپورٹ جانے والے راستے پر ڈال دی، اور ذہن میں بے انتہا سوچیں ابھرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اس کا ذہن اسے ماضی میں لے جانے لگا، ایسا ماضی جو داغدار تھا اور جس ماضی نے اسے مجرم بنا دیا، یہاں تک کہ وہ آج تک خود کو اس جرم سے آزاد نہیں کر سکا تھا۔ ماضی میں ذہن کے پردے پر ہچکولے کھانے لگا، اور تب پچھلے دنوں کی یاد اس کے دل پر دستک دینے لگی۔ منصور صاحب کے گھر آج سے 22 سال پہلے سعد منصور نے جنم لیا تھا، اور جیسے ان کے گھر خوشیاں ٹپک پڑی تھی، منصور صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کے لیے۔ حالانکہ یہ جوڑا پچھلے 3 سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا، آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور خوشیوں نے ان کا گھر دیکھ لیا، اور سعد منصور کے 2 سال بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور خوشخبری دی اور ان کا گھرانہ مکمل ہو گیا۔ پلوشہ منصور کی پیدائش ہوئی تو یہ گھرانہ مکمل ہو گیا۔ منصور صاحب کی بیگم اور خود منصور صاحب اپنے بچوں کی پرورش میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھتے۔ حالانکہ منصور صاحب کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، باپ دادا نے کوئی ایسی جائیداد نہ چھوڑی تھی جس کی بنا پر وہ امیر تصور کیے جاتے، بلکہ وہ محنت مزدوری کیا کرتے۔ انہوں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ خود تو نہیں پڑھ سکے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ دن رات محنت کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے بچوں کی تعلیم میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر
سعد کو ایک بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا جہاں وہ تعلیم کے مراحل بتدریج مکمل کر رہا تھا۔ سعد ایک انتہائی ضدی سا لڑکا تھا، جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی تو وہ برس پڑتا۔ حالانکہ منصور صاحب نے ان کی تربیت میں کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑی تھی، لیکن شاید یہ فطرت کا تقاضا تھا اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ پلوشہ بھی اسی سکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن سعد اور پلوشہ کے مزاج زمین آسمان کا فرق تھا۔ سعد ایک ضدی، خود سر اور اپنے میں رہنے والا لڑکا تھا، جبکہ پلوشہ انتہائی ذہین، خوبصورت، نرم مزاج اور عاجزی کا پیکر۔ یہ دونوں بچوں کی کل کائنات تھے، اس لیے وہ مزاج کی بنا پر انہیں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر منصور صاحب سعد کو بہت پیار محبت سے سمجھاتے کہ بیٹا، یہ ضدی پن اور خود سر انداز تمہیں نقصان پہنچائے گا، کہ تمہیں ابھی سے اس پر قابو پانا ہوگا۔ اس وقت وہ محض 11 سال کا تھا، لیکن اس کے والد کی نصیحت پر اگر وہ عمل کرتا تو اسے بہت کام آتی۔ افسوس اس نے عمل نہ کیا اور آج وہ بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ سعد 15 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے میٹرک میں قدم رکھا تو منصور صاحب نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ وہ صبح گھر سے نکلتے، محنت مزدوری کرتے اور مزدوری ختم ہونے کے بعد وہ ایک دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے بھی نوکری کرنے لگے۔ یہ ان کی نئی نوکری تھی۔ دکان پر بہت زیادہ رش ہوتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کا سر چکرا جاتا، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچ کر انہوں نے ہار نہ مانی اور دن رات محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی صحت کو بھی برباد کر لیا۔ منصور صاحب ایک اچھے خاصے انسان تھے، لیکن اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھا۔ ان کی بیگم انہیں اکثر کہا کرتی تھی کہ اولاد پر اتنے ہی توجہ دے جتنی کہ انہیں ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کیا پتہ کل کو یہ اولاد ہمارے کام نہ آئے۔ صحت ہمارے ساتھ ہوگی تو سب کچھ ساتھ ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ لوگ اسی وقت ہمارے ساتھ چلتے ہیں جب ہمارے پاس پیسہ ہو اور صحت ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ کہ خون کے رشتے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ اپنی بیگم کی اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے اور انہیں کہتے کہ اولاد کے حوالے سے ایسا تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میری اولاد مجھے بڑھاپے میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ مجھ سے محبت کرتی رہے گی۔ میں نے یہ محنت ان کے لیے ہی اس لیے تو کر رہا ہوں کہ بدلے میں مجھے بڑھاپے میں ان سے صرف محبت چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس بات کا وہ برملا اظہار اپنی بیٹی اور ساس سے بھی کیا کرتے۔ بیٹی تو انہیں کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی اور ان سے کہتی، ابا جان، آپ کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے۔ آپ جتنی محنت ہمارے لیے کرتے ہیں، کاش ہم بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتے۔ تب منصور صاحب ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، میری بیٹی میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھے پتہ ہے وہ آئندہ بھی میرا ہمیشہ اسی طرح سے خیال رکھے گی۔ لیکن ساتھ ان کی باتوں پر صرف مسکرا دیتا اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ ان کے اس بار بار کے سوال سے بیزار ہو جاتا اور انہیں کہتا، ابا جان، مستقبل کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، چنانچہ میں قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیا پتہ میں بدل جاؤں۔ اس کی اس بات پر ان کی بیگم دہل جاتی اور میری طرف شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہیں ہمارا فیصلہ غلط ثابت تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ بدل تو نہیں جائے گا۔ اس کے انداز اطوار بھی اسی طرح کے ہیں، آگے چل کر یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تب منصور صاحب اپنی بیگم کو کندھوں سے تھام کر کہتے ہیں، بیگم صاحبہ، حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائشی بنایا ہے اور آزمائش ہر انسان کے مختلف قسم کی ہوتی ہے، کیا پتہ ہمارے یہی آزمائش ہو اور اس آزمائش میں ہمیں سرخرو ہونا ہے۔ تم یہی خیال کرو کہ ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے اور جو بوجھ اپنے اوپر ذمہ داری کی صورت میں اٹھا لیا ہے، اسے بھرپور طریقے سے انجام دے سکیں اور آخرت میں اللہ کے آگے رسوا نہ ہوں، جب کہ وہ ہم سے سوال پوچھے کہ تمہاری
رعیت کے اندر جو کوئی بھی شامل تھا تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو ہم سب فخر سے سر بلند کر کے کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی رعیت کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو آپ کے احکامات کے مطابق تھا۔ منصور صاحب کی بات سن کر ان کی بیگم کو تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا، ورنہ سعد کا رویہ جس طرح کا تھا اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گا۔ رہی صحیح کسر میٹرک میں اس کے اچھے نمبر آنے نے نکال دی۔ اس نے پورے کراچی میں ٹاپ کر لیا۔ اس کے لیے اسکول والوں نے اعزازی تقریب منعقد کی، میں تقریب میں اس کے والد صاحب کو بلایا گیا تو اس نے یہ جانتے بوجھتے کہ اس کے والد صاحب کس تقریب میں شریک تھے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس وقت آصف میں مصروف ہیں اور اپنی مصروفیت کی بنا پر نہیں آ پائے۔ دراصل سعد منصور کو یہ شرمندگی تھی کہ وہ اپنے مزدور باپ کو سب کے سامنے کیسے پیش کرے گا، حالانکہ انہی کی مزدوری کی بنا پر وہ ایک اچھے اور مہنگے سکول میں پڑھ لکھ رہا تھا۔ منصور صاحب نے ان کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سعد کا یہ رویہ دیکھ کر منصور صاحب کا بھی دل ٹوٹ گیا، لیکن گھر آ کر انہوں نے اپنی بیگم سے یہ بات چھپا لی اور ان سے کہا کہ سعد نے سب کے سامنے میری تعریفیں کی ہیں اور کہا آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد صاحب کی بدولت ہوں۔ جو مقام میں نے حاصل کیا ہے صرف انہی کی محنت سے حاصل کر لیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سعد نے سارا کریڈٹ خود پر لے لیا تھا اور وہاں موجود ناظرین کو بتا دیا کہ کس طرح سے وہ دن رات پڑھا کرتا تھا اور آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ چنانچہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے اگر میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے تو وہ خود میری اپنی شخصیت ہے اور میں کسی کا سہارا لے کر آگے کو نہیں بڑھا۔ اس کی اس تقریر سے سب متاثر تو بہت ہوئے، لیکن ایک شخصیت اس وقت بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور وہ شخصیت سعد منصور کے والد صاحب منصور احمد صاحب کی تھی۔ دوسری طرف پلوشہ بھی پڑھائی کے میدان میں جھنڈے گاڑ رہی تھی، اور جب اس نے انٹر پاس کر لیا تب منصور صاحب نے سوچ لیا اب اسے اس کا گھر کا کر دیں گے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی کے دن کم ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ دراصل ان کی بیگم بیمار پڑ گئی اور ان کی بیماری نے انہیں یہ باور کرا دیا کہ انہیں اپنی بیٹی کو جلد اس کے گھر رخصت کر دینا چاہیے، کہ ماں جیسی تربیت بیٹی کرتی ہے ویسے باپ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیگم کی موجودگی میں ہی پلوشہ کا رشتہ طے کر دیا، اور جب اس کی شادی ہو گئی اس کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ان کی بیگم ایک بیماری سے جنگ لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تب صحیح معنوں میں منصور صاحب کو احساس ہوا وہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں اور ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ان کی ساتھی ان کی شریک حیات من و مٹی تلے جا کر سو گئی۔ اس دن تمام لوگوں نے دیکھا کہ منصور صاحب کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو موجود تھا، اور اس کی وجہ سے ایک ہی دن وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ سعد نے اس وقت ان کی دلجوئی کی تھی، لیکن آخر کب تک وہ بھی ان کی دلجوئی کرتا رہتا۔ یہ غم تو ابدی تھا اور اس وقت ہی ختم ہونا تھا جب منصور صاحب کی زندگی ختم ہو جاتی، یعنی کہ زندگی بھر کا روگ تھا جو منصور صاحب کو لگ گیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا سعد کبھی بھی ان کی اپنی بیگم کی طرح خیال نہیں رکھ سکتا، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ بیزار ہو ہی جائے گا۔ اس لیے منصور صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ محنت کریں گے اور خود کو اتنا مصروف کر لیں گے کہ کسی کے محتاج ہی نہ ہوں، اور نہ ہی کسی کو ان کی خدمت کرنی پڑ جائے۔ چنانچہ انہوں نے محنت مزدوری چھوڑ کر صبح سے لے کر شام والی نوکری کر لی۔ تنخواہ انتہائی کم اور قلیل تھی، لیکن اب سعد کو اسکالرشپ مل گئی تھی، اس لیے انہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے 9 to 5 جاب کرنے کے لیے ایک جگہ سیلز مین کی حیثیت سے ایک دکاندار پر نوکری کر لی تھی۔ یوں ان کے گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ پلوشہ کی شادی ہو گئی تو وہ کچھ دن ان کے گھر آئی تھی، تمام تر کام سر انجام دے کر دوبارہ چلی جاتی۔ مرد لوگوں کی موجودگی میں گھر کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح صفائی اور ستھرائی نہیں رکھ سکتے، سلیقہ مندی نہیں دکھا سکتے جس طرح ایک عورت کا سلیقہ ہوتا ہے۔ اس لیے پلوشہ اکثر آ کر ان کی مدد کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کا اپنا بھی سسرال تھا اور اسے وہاں بھی دھیان لگانا تھا، اس لیے وہ جب آتی تو منصور صاحب کھل جاتے، انہیں لگتا جیسے ان کی
تنہائی ختم ہو گئی ہے۔ جبکہ سعد کے تو اپنے ہی مشغلے تھے، وہ تو پہلے سے زیادہ خود سر ہو گیا۔ وہ صبح کالج جاتا، دوپہر کو واپس آتا اور پھر وہاں سے اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتا، گھنٹوں وہاں گزارتا۔ تب اسے اتنا احساس نہ ہوتا کہ اس کا بوڑھا باپ اس وقت گھر میں اکیلا موجود ہوگا۔ رہی سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اور نوکری کر لی۔ جب وہ 9 بجے بھی گھر آئے تب بھی وہ گھر پر موجود نہ ہوتا۔ اب تنہائی صحیح معنوں میں منصور صاحب کو کاٹنے لگی، اور اب جا کر انہیں اپنی بیگم اور اپنا خود کا لیا گیا 20 سال پہلے کا فیصلہ نہ جانے کیوں غلط لگنے لگا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے ان جذبات پر قابو پا لیا اور خود کو سرزنش کی اور سمجھا دیا کہ اولاد آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کو صبر کے ساتھ سہنا پڑ جاتا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ سعد یونیورسٹی میں پہنچ گیا اور منصور صاحب کے سمجھانے پر اس نے ایک جگہ نوکری بھی کر لی۔ یونیورسٹی کے دوران ہی اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے یونیورسٹی کے دوران ہی ایک جگہ نوکری کی آفر ہوئی تو اس نے وہ نوکری قبول کر لی۔ صبح جب یونیورسٹی جاتا دوپہر کو اس نوکری پر لگ جاتا اور رات گئے واپس آتا، محنت کرنے لگا تو منصور صاحب کو بھی سکون ہو گیا کہ ان کی تعلیم کا تو کچھ تو فائدہ ہوا، ان کی محنت کچھ تو رنگ لائی۔ سعد محنتی تو ضرور تھا لیکن اس کا غرور، اس کا تکبر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ گیا جب منصور صاحب کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ منصور صاحب کو تنخواہ نہیں ملی تھی، انہیں کچھ پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سعد سے پیسے مانگے تو ان کا رویہ دیکھ کر انہیں خود کے مانگنے پر شرمندگی ہو گئی۔ سعد نے جب ان کا سوال سنا تو کہنے لگے، ابا جان آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے پیسے مانگتے ہوئے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ جب آپ خود کو دونوں نوکریاں کرتے ہیں اس کے باوجود میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کتنی غلط حرکت کر دی ہے۔ تب منصور صاحب اس کو دیکھ کر رہ گئے اور کچھ نہ کہا۔ دراصل انہوں نے سعد سے بات چھپائی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے انہیں دل کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور سیدھے ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس درد کو دیکھتے ہوئے وہ ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ سعد کو نہ بتایا، البتہ پلوشہ کو علم تھا۔ پلوشہ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے انہیں تسلی دی تھی کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بس ہلکی سی تیزابیت بڑھ گئی تھی۔ جبکہ ڈاکٹر نے انہیں وارننگ دے دی ہے کہ آپ کو مائنر سا اٹیک آ گیا ہے اور آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، ورنہ اگلی بار آپ کو میجر اٹیک ہو سکتا ہے اور آپ جانبر بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں دوائیوں کی ضرورت پڑ گئی تھی اور ان کی آدھی سے زیادہ تنخواہ دوائیوں پر خرچ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ تنگ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سعد سے پیسے مانگے، وہ غلطی پر تھے، حالانکہ ان کا پورا حق تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے پیسے وصول کر لیں۔ جبکہ ان کے بیٹے کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ جو کچھ وہ کمانا چاہتا ہے اسے بھی گھر خرچے کے لیے دینا چاہیے۔ گھر میں 2 لوگ موجود تھے لیکن خرچے پھر بھی اتنے ہی تھے، اور عورت کے نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کھانا بھی باہر سے لانا پڑتا، صفائی ستھرائی کے لیے ماسی رکھی ہوئی تھی۔ ان تمام چیزوں کا خرچہ منصور صاحب دیکھ رہے تھے، جبکہ سعد اپنی کمائی سے صرف اپنی پڑھائی اور اپنی عیاشیوں میں مصروف تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سعد کو فکر مند دیکھ کر منصور صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور روکھا انداز لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، جبکہ میرے دوستوں کا ایک ٹرپ ناردن ایریا جا رہا ہے۔ اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو کر دیجیے، میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، جلد آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ منصور صاحب نے کچھ نہ سوچا بلکہ خوش ہوئے کہ ان کے بیٹے نے ان سے کچھ طلب کیا ہے۔ فوراً سے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ خوش ہو کر چلا گیا، بلکہ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا اور یہ بھی نہ پوچھا کہ میرے جانے کے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا، باقی چیزیں گھر کی کون دیکھے گا۔ اسے تو بس اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جانا تھا۔ وہ تمام سوالات کو بغیر جوابات کے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی دوران منصور صاحب کو اپنی بیگم کی یاد آ گئی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ انسان کا سچا ساتھی اور اس کا وہی ہوتا ہے
جس سے اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو آخر تک ساتھ نبھاتا ہے۔ جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو وہی رشتہ ہوتا ہے جو آخری سانسوں تک ایک دوسرے کے لیے موجود رہتا ہے۔ باقی سب فانی رشتے ہیں جو کبھی نہ کبھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس دوران انہیں ہلکی ہلکی دل میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ وہ کام سے چھٹی لے کر ایک بار پھر دوائی لینے گئے تو ڈاکٹر نے ان پر حیران کن انکشاف کر دیا اور کہا کہ آپ کو جلد اپنا آپریشن کروانا ہوگا۔ آپ کے دل کے وال تقریباً 90% بند ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ گھر آ گئے۔ انہوں نے یہ بات اپنی دونوں اولادوں سے چھپا لی۔ پلوشا کو تو وہ پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی، جبکہ سعد کو کسی بات کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ اسے بتانا ہی بیکار تھا۔ جس دن سعد اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ کے بعد واپس آیا تو اس دن کمپنی نے ان کے لیے گاڑی کا اعلان کیا اور کہا کہ اب کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور سہولت کے لیے ہم نے آپ کو گاڑی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ خبر اس نے اپنے والد صاحب کو سنائی تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور اسے مبارکباد دینے لگے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گاڑی ان کی قسمت کا ایک اندھیرا ہے جو سب کچھ ختم کر ڈالے گا۔ سعد کو گاڑی ملنے کے دوسرے دن صبح صبح ہی جب وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس کے والد صاحب نے بلایا اور کہا آج تم یونیورسٹی مت جاؤ، میرے سینے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، مجھے اپنی گاڑی میں ہی ہاسپٹل پہنچا دو کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ان پر برس پڑا تھا اور کہنے لگا یہ گاڑی میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر حاصل کی ہوئی ہے۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ گاڑی ملنے کے دوسرے دن ہی مجھ سے استعمال کرنے کا کہیں اور اپنی ضرورت کے لیے مجھے کہنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو قریبی کسی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، ورنہ پھر رکشے ٹیکسی میں چلے جائیں۔ انتہائی رکھائی سے کہتے ہوئے جو یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یونیورسٹی کے بعد آج اسے اپنے آفس جانا تھا جہاں ایک بہت بڑی تقریب اس کی منتظر تھی۔ آج یونیورسٹی میں اس کا آخری دن تھا اور اسے ڈگری مل جانی تھی، پھر آفس میں اس کی جاب ہمیشہ کے لیے پکی ہو جانی تھی۔ یہ بات اس نے منصور صاحب کو نہیں بتائی تھی، کہیں پوری کی پوری تنخواہ نہ دینی پڑ جائے، جبکہ وہ پہلے ہی اپنی ساری تنخواہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ منصور صاحب نے جب اس کا رویہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکل پڑے اور انہوں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کیا اس لیے وہ فیصلہ لیا تھا کہ آج اس کا یہ نتیجہ نہ دیکھنا پڑا۔ مجبوراً اپنے دل کو انتہائی دکھی درد کے ساتھ دل کے ساتھ وہ ہاسپٹل جا پہنچے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کر لیا تو پتہ چلا کہ ان کو میجر اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر حیران تھے، یہ بندہ اتنے میجر اٹیکس کے ساتھ سروائیو کیسے کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بیٹے کو فون کر دیجئے اور اسے کہہ دیجئے گا کہ اپنے باپ کی لاش کو دفنا دیں۔ یہ آخری حق تو وہ ادا کر ہی سکتا ہے نا، ورنہ وہ حق بھی پرائے ادا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے انہیں کلمہ پڑھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اب سعد کے پچھتاوے کی باری تھی۔ وہ خوشی خوشی اس وقت اپنی ڈگری وصول کر رہا تھا جب اس کے دوست نے اسے فون لا کر دیا اور کہا یہ فون کب سے بج رہا ہے، بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس نے جب دیکھا تو اس کے والد صاحب اسے فون کر رہے ہیں تو وہ غصے میں فون بند کر دیا، جبکہ اسے نہیں پتہ تھا کہ کیا قیامت گزر چکی ہے اور ایک پچھتاوے کی آگ اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے جس میں وہ ساری زندگی جل جل کر بڑھتا رہے گا، زندہ لاش بن جائے گا۔ تقریب ختم ہو گئی تو اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور پلوشا کی لاتعداد کالز دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی انہونی اس کی منتظر ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف پلوشا نے اسے جو خبر سنائی اسے سن کر ایسا لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ الٹے قدموں بھاگا اور اپنے گھر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے، ساری تیاری ہو چکی تھی۔ اس کے والد صاحب کو پرائے لوگوں نے غسل بھی دے دیا تھا، کفن دفن کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ اب اس کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئے اور کب اس کے والد صاحب کو دفنایا جائے۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگا، بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ پچھتاوے نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دھاڑے مار مار کر روتے دیکھ کر سب لوگ افسوس کرنے لگ گئے تھے۔
لیکن بچے پر قیامت گزر گئی، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ سعد کا رویہ آخری وقت میں منصور صاحب کے ساتھ کیسا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ سب لوگ مل کر سعد پر تھو تھو کرتے۔ اللہ نے سعد کی لاج رکھ لی تھی، لیکن آخر کب تک وہ دنیا والوں سے اپنا جرم چھپاتا؟ ایک دن تو اس کا جرم سامنے آنا ہی تھا کہ منصور صاحب ہارٹ اٹیک سے نہیں بلکہ اس درد سے مرے تھے جو سعد نے انہیں پہنچا دیا تھا، ان کی اپنی اولاد نے انہیں دیا تھا۔ منصور صاحب کو گئے 3 دن ہو چکے تھے اور 3 دنوں میں بھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ اسے بار بار اپنے ارد گرد ان کی موجودگی محسوس ہوتی اور اس کے کانوں میں ان کی آواز گونجتی جو اسے یہ کہتی کہ صاحب تم نے میرا آخری حق بھی ادا نہ کیا، مجھے غسل نہ دیا، مجھے کفن نہ دیا، میں تمہاری یہ بے حسی اور خود غرضی ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اب اس کے لیے اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف آفس والوں نے اسے گھر بھی عنایت کر دیا تھا، چنانچہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر میں جا کر رہنے لگے گا اور کبھی یہاں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہاں کے در و دیوار اسے منصور صاحب کی یاد دلاتے تھے اور وہ آخری گفتگو اس کے ذہن میں گونجنے لگ گئی تھی۔ لیکن کیا سعد کے لیے صرف یہی تکلیف کافی تھی، یا قدرت نے اس کے لیے ایسا راز اپنے دامن میں چھپا رکھا تھا جو اس سے جلد پتہ چلنے والا تھا؟ تب اسے حقیقت خود سے روشناس کروانے والی تھی۔ وہ یوں تھا کہ کمپنی کے ساتھ 2 دن کی ٹریننگ کے لیے بیرون ملک بھیج دیں۔ اس نے انتہائی دکھی دل کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا اور وہ گھر خالی کر چکا تھا۔ سارا سامان اس نے گھر میں جا چکا تھا، بس ایک آخری چیز اس کے ہاتھ میں موجود تھی، اور وہ تھی منصور صاحب کی تصویر جس کو مسکرا کر سعد کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ تصویر کو گلے سے لگا کر اس نے اپنے سوٹ کیس میں رکھا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ اتفاق سے اس کی ملاقات منصور صاحب کے دیرینہ دوست یوسف انکل سے ہوئی۔ یونس انکل نے اسے دیکھا تو آنکھیں پھیلیں اور سلام بھی نہ کیا۔ سعد نے ان سے اپنا تعارف کروایا تو کہنے لگے، میں تم جیسے بد نصیب اولاد سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں اس کے جنازے میں آیا تھا لیکن میں تم سے نہ ملا کیونکہ تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ منصور کا افسوس تم سے کیا جائے۔ تم ہی اس کے قابل ہو، وہ میں اچھی طرح یہ جانتا ہوں، لیکن میں آج تمہیں ایک اور پچھتاوے میں ڈالنے والا ہوں اور یہ انکشاف کرنے والا ہوں۔ یہ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے اور پرائی پرائی ہوتی ہے۔ منصور نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا، تم اس کی اولاد نہیں تھے، اس کا اپنا خون نہیں تھے۔ اس نے تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، وہ اولاد سے محروم رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ تم جیسے ناجائز اولاد کو اس نے اپنی جائز اولاد قرار دے کر پالا پوسا، لیکن نتیجہ تم نے ثابت کر دیا کہ ناجائز اولاد جائز ہی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی نہیں ہو پاتی۔ آج تم نے یہ بات ثابت کر دی اور سعد کو ایسا لگا جیسے زمین پھٹے اور اس میں وہ سما جائے۔ یہ حقیقت اس کے لیے ایک زناٹے دار تھپڑ سے بھی کئی بڑھ کر تھی، جس کا راز درد ساری عمر اسے اپنے گالوں پر محسوس ہونا تھا۔ یونس انکل نے اس کی ملاقات اس کی اپنی ذات اور شخصیت سے کروا دی تھی، اور یہی وہ موقع تھا جب سعد کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے منصور صاحب کی صورت میں اسے ایک ایسی نعمت عطا کی جس کی اس نے قدر نہ کی، اور اب وہ زندگی بھر اس نعمت کی ناقدری پر پچھتاتا رہے گا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ ناظرین، ہماری آج کی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔